بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے کل رات ہونے والے انقرہ اور تہران کے بیچ میں کچھ معاہدے ہوئے ہیں۔ ان معاہدوں کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس اس طریقے سے ہیں کہ وہ معاہدے ہونے کے بعد پورے مسلم ممالک میں خوشی کی لہر دوڑی ہے، کیونکہ سن 2000 سے جو ہے وہ تہران اور انقرہ کی ایکو میں شمولیت تھی۔ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس کا مطلب اور جس کا مقصد کچھ اس طرح ہے کہ باہمی تجارت کو فروغ دینا۔ دونوں ملکوں نے سن 2000 سے کتنے تجارت کی اور اب انہوں نے کون سے معاہدے کیے ہیں، دفاعی لحاظ سے کون سے معاہدے کیے ہیں، اور ایران نے ترکی کو گیس دینے کے حوالے سے کون سے معاہدے کیے گئے ہیں، جس کے بعد ترکی کی اپنی دفاعی صلاحیتوں میں کہاں تک اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان کی جو انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جیٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری، جس میں پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس کے پاس متعدد ایسی کمپنیز ہیں، انڈسٹریز ہیں جو کہ جہازوں کے پرزہ بناتے ہیں۔ انفیکٹ دنیا کا تیز ترین لیٹسٹ جہاز F-35 کے پرزے بھی جو ہیں، بیشتر پرزے ترکی میں بن رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے۔ ترکی نے ایران کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں وہ تجارت کے فروغ کے تو بالکل معاہدے ہیں، ہم ان کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو دیکھتے رہیے گا، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو معاہدے اور جو دفاعی لحاظ کے جو معاہدے تھے، خاص طور پہ کیپیبلٹیز کی جو انکریز ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کے، وہ یہ ہیں کہ ایران نے ترکی کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ صرف اس نہج کو کیا کہ مسلم ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ سن 2000 سے جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا دونوں حصہ رہے ملک، سن 2000 سے 2005 تک ان دونوں ملکوں نے $4 بلین کی تجارت کی۔ اس کے بعد جو ہے سن 2005 سے لے کے 2013 تک یہ بڑھتے بڑھتے $10 بلین تک ہو گئی۔ سن 2015 میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایران نے US کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل سائن کی، اور وہ یہ والی تجارت کا حصہ تھا، یہ $12 بلین تک محدود رہا۔ مگر جب دیکھا کہ ایران نے اس پورے پیک کی پاسداری کی جو کہ نیوکلیئر ڈیل پہ منحصر تھا، اور امریکہ پیچھے ہٹ گیا اس معاہدے سے، تو اس کے بعد ترکی نے ایران کو بہت سپورٹ کیا، اور ایران نے ترکی کو بہت سپورٹ دی ان ٹرمز آف گیس پروڈکشن، یا گیس کی جو تجارت ہے، یا مطلب جو گیس پائپ لائنز ہیں ان کے لیے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں ملکوں نے چلتے چلتے $12 سے $15 بلین تک کی یہ تجارت چلتی رہی سال کے اضافوں کے ساتھ۔ اب سن 2000 میں کہاں $1 بلین سے شروع ہوئی تھی، اور سن 2017 تک یہ $13 بلین تک تھی۔ مگر کل رات ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ $30 بلین تک کی تجارت کی جائے گی ان دونوں ممالک میں، اور تو اور جو سعودیہ نے، جو متحدہ عرب امارات نے $23 بلین کی عام ڈیل جو ان کی کینسل ہوئی ہے، اتنی ہی ایران اور ترکی کے مابین ہو گئی۔ یعنی کہ یہ ٹوٹل جو $60 بلین کا جو ایک پورا ایک سینیریو کریٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد ایران کی ایئر فورس، ایران کی میزائل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ پوری دنیا کے ہم پلہ ہوں گی۔ اس وقت بہت سے بیلسٹک میزائلز میں ایران بہت آگے ہے، شو آف نہیں ہو رہا۔ متعدد رپورٹس اب آ رہی ہیں، ہم نے تو آپ کو تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہی اس بات کو ڈسکلوز کر دیا تھا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرامز میں جو ہے آخری مراحل کے اوپر کام کر چکا ہے، ایٹم بم بن چکا ہے، اینٹی بیلسٹک میزائلز بن چکے ہیں۔ ابھی رشیا کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم، اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے۔ رشیا نے اس میں بہت سپورٹ کیا ہے، ترکی، پاکستان، ان سب ملکوں نے بہت سپورٹ کیا ہے۔ مسلم ممالک میں نئے بلاک کے قیام کی جو ہم باتیں کر رہے تھے، اس کا آپ کو واضح اشارہ یہاں پر مل رہا ہے۔ ایران ہو، پاکستان ہو، ملائیشیا ہو، ترکی ہو، ان تمام ممالک کو، اور انفیکٹ سعودیہ بھی ہو، ان تمام ممالک کو یہود و نصارہ کی شاطرانہ چالوں میں یہ گھرے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کے امن کو برباد کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ان ملکوں کو نہ جوڑنے کے لیے یہود و نصارہ چالیں چلتا رہتا ہے۔ سعودیہ تو جس دن آزاد ہوا اس دن سے جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں کھیلتا آیا، اور اس وقت آپ نے دیکھ لیا کہ 35 سالہ شہزادہ جس کی تمام تر توجہات اور تمام تر خواہشات یہ ہیں کہ وہ دوسروں کو خوش کرے اور مسلم ممالک کو دبائے، اس وقت وہ خود بیچارہ پریشانی میں ہے، اور یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آئندہ
امریکہ اور اسرائیل کی چالوں کے ساتھ جب وہ بھی شامل ہوتا ہے تو کہیں الٹی نہ چالیں ہو جائیں، اور اس کے تیل کے اوپر، جو کہ قدرتی طور پر اللہ کا ایک تحفہ ہے سعودیہ کے لیے، جس کو آل سعود سنبھالنے کے بجائے اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور مسلم ممالک کے اوپر ہی اس کا پیسہ جو ہے نا لگا کے اس پہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے پھر رہے ہیں، کہیں وہ اس کی فروخت بند نہ کر دی جائے۔ اگر یہ بند کر دی گئی تو سعودیہ کنگال ہو جائے گا۔ یہ تو رحمت ہے وہاں پر اس ملک میں کہ مکہ اور مدینہ وہاں پر موجود ہیں، اور لوگ زیارت کرنے، لوگ حج کرنے، لوگ عمرہ کرنے، لوگ زیارت مقام مقدسہ کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے باقاعدہ ٹورزم یہ چارج ہو رہا تھا۔ یہ ٹورزم انڈسٹری وہاں پہ بن چکی ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا اماؤنٹ وہاں پہ دیا جاتا ہے، اور 5 اسٹار ہوٹلز بن گئے ہیں جس میں آپ ایک دن کا کرایہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 30 سے 40 ہزار، 50 ہزار، لاکھ روپے تک کے کرائے ہیں۔ آپ کلاک ٹاور کے اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہاں پہ ایک الگ ہی حساب کتاب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودیہ کے اوپر جب تیل کی پابندی لگے گی تو سعودیہ اور آل سعود، بلکہ سب سے زیادہ جو فکر ہو رہی ہے وہ محمد بن سلمان کو ہے، کیونکہ ان کے پرانے جو ایکس امریکی صدر تھے، جو ٹرمپ کے جو داماد تھے، ان کے ساتھ تعلقات بڑے استوار تھے۔ انہوں نے متعدد موقعوں پہ ان کی بڑی مدد کی، سیاسی ہو، دفاعی ہو، یا پھر انٹرنیشنل معاملات میں کہیں پہ بھی کوئی ہو۔ جمال خاشقجی کا جو قتل ہوا ہے انقرہ ترکی میں، اس میں بڑی ہیلپ کی ہے انہوں نے، کیونکہ ڈائریکٹ الزام محمد بن سلمان پر آ رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جمال کو قتل کرنے میں محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بہت بحث کیا اس کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد متعدد مواقع پہ یہ بھی بات سننے میں آئی کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ سعودیہ میں ایسے قوانین لے کر آ رہے ہیں جس کے بعد سعودی عوام ان کے حق میں بولے گی، اور غیر ملکی میڈیا جو ہے ان کی پذیرائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ڈرائیونگ لائسنس ہو، چاہے وہ ملٹری میں جو ہے ان کا انکلوژن ہو، یہ تمام چیزوں کے باوجود محمد بن سلمان کی پذیرائی کے بجائے تنزلی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کو یہ ڈر لاحق ہے کہ جو انہوں نے اپنے کزنز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جس طریقے سے، جس خوبصورتی سے پلاٹنگ کی گئی ہے کہ کوئی بھی ان کی حکمرانی کے قریب نہ آ پائے، ان سب کو انہوں نے ہٹا دیا یا کسی نہ کسی طور کے اوپر معزول کر دیا۔ اب پورا ایک جو مسلم بلاک تھا وہ صرف ان کی خواہش تھی کہ سعودیہ بھی ان کے ساتھ آن ملے، مگر سعودیہ نہیں مل پایا۔ تو ترکی، ایران، پاکستان، ملائیشیا اور دوسرے ممالک جن کا نام میں ذکر نہیں کروں گا، ان سب کا جوائنٹ وینچر بن چکا ہے، اور ایک کے بعد ایک کڑی، ایک کے بعد ایک اسٹیپ فالو کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان، ایران، ترکی کے مابین ٹرین روٹ سروس جو ہے وہ سب سے بڑا امپیکٹ کریٹر بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا بھی ان کی سپورٹ پر آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک دنیا میں جو ہے وہ چینج آنے والا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایک طرف، روس، چائنا، پاکستان، ترکی، ایران ایک طرف، یہ پورا ایک بلاک بن رہا ہے، اور ایشیا کے تمام ملک جو ہیں اٹھ کے کھڑے ہونے کے قریب ہیں، اور یہ بتانے کے لیے قریب ہیں کہ اب حکمرانی آپ کی نہیں ہماری ہو سکتی، اور ہوگی بالکل بھی، اور خلافت کا قیام بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمام چیزوں کی انالیسز یہ کہتی ہیں، اب جو باتیں ہیں وہ اس طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ اب اس وقت مسلمانوں کے عروج کا ٹائم۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا ہو، ہم نئی لیٹسٹ اپڈیٹس لے کر آئیں گے کہ اس وقت ایران، عراق، پاکستان، ترکی اور انڈیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور اس وقت کون کیا چال چل رہا ہے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ شکریہ۔